محفلوں کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوتا ہے. باقاعدہ ہماری محفل اسی ذکر سے منور ہوتی ہیں اور اس محفل کا آغاز بھی تلاوت قرآن پاک سے ہو چکا ہے. میں محترمانہ گزار ہوں اس محفل کے ناظم محترم علی جناب مولانا سید مناظر فتح صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور اپنے فرائض انجام دیں. آپ ان کا پڑھنا ہے صلوات کے ساتھ کریں. اولاً تو اس جشن بابرکت کی مبارکباد میں آپ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتا ہوں. ثانیاً درخواست کرتا ہوں میں دائق پر بیٹھے ہوئے تمام علماء اور شعراء حضرات کی بارگاہ میں اور اپنے معززین کی بارگاہ میں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہم تمامی حضرات مل جل کر اس جشن بابرکت کی تہنیت پیش کرتے ہیں بارگاہ حضرت حجت میں بلند ترین تحفہ درود کے ساتھ محمد محمد برکت صلی اللہ علیہ. اب ایک مرتبہ مل جل کر بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں محمد محمد. جشن مولود کعبہ. خدا کا شکر ہے یہ حق ہمیں حاصل ہے کہ ہم اپنے رہبر کی آمد کا جشن منا رہے ہیں. یہ ہمارے نوجوان بھی متوجہ ہو جائیں تاکہ زمانے پر یہ پیغام جا سکے. یہ جشن ہم کیوں مناتے ہیں؟ تاکہ دنیا یاد رکھے کہ ہم اپنے رہبروں کی آمد کی تاریخ بھی جانتے ہیں اور ان کے جانے کی تاریخ بھی جانتے ہیں. اور جشن مولود کعبہ دنیا میں کسی قوم کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ ان کا رہبر ان کی عبادت گاہ میں آیا ہو، بلکہ عالم اسلام میں بھی علی الاعلان ہم یہ کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہمارا رہبر وہ ہے جس کا نزول ہوا تو خانہ حق با، اور جو دار فانی کو الوداع کہا تو خانہ حق سے. حضور ختم مرتبت کی معراج کا تذکرہ ہوتا ہے بیت الحرام سے بیت الاقصی، ایک مسجد سے دوسری مسجد، یہ رسول اللہ کی معراج. علی کی ساری زندگی معراج ہی معراج. آئے تو کعبے میں گئے تو مسجد الفاظ ہے. دنیا نے اعتراض کیا، روایتیں موجود ہیں، تاریخ لکھی گئی گڑھی گئی کہ صاحب کعبے میں نہیں آئے تو ہم جواب کیوں دیں، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ تو ہم جانتے ہیں. لیکن پاکستان میں کسی اہل سنت عالم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ خواہ مخواہ آپ بھی تقریروں میں کہنے لگے کہ علی کعبے میں آئے تھے، جبکہ ایسا ہے نہیں. ہمارے یہاں تسلیم نہیں کیا جاتا کہ علی کعبے میں آئے تھے. تو بے ساختہ پلٹ کے یہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ بتا دو جہاں علی آئے تھے، ہم کعبہ اسی جگہ بتا دیں گے. اب میں آپ کو مربوط کرتا ہوں اپنی گفتگو سے اور یہاں سے نظر سے نظم کی طرف لے کے چلتا ہوں. اس لیے یہ خانہ حق ہے. عذرب قرآن اگر دیکھا جائے تو یہ جب پہلے بیت تھا، جناب نوح کا دور آیا تو یہ بیت عتیق ہوا، جناب ابراہیم کا دور آیا تو بیت اللہ ہوا، علی نے قدم رکھ دیا تو اللہ ہو گیا. علی نے قدم رکھا تو یہ قبلہ ہو گیا. آئیے حضرات، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، صرف آپ کو آمادہ کرنے کے لیے آئیے بارگاہ ولی عصر میں اور بارگاہ معصومین میں بلند ترین تحفہ پیش کرتا ہوں درود پاک کے ذریعے، اور اس کے بعد یہ نظم میں منتقل کر دیتا ہوں. آپ حضرات سے گزارش ہے صلوات ایسی پڑھیے گا کہ آپ کے ذہنوں میں یہ تصور موجود ہے، گواہی مل جائے، یہ ثبوت مل جائے کہ آپ خانہ کعبہ میں مولا کائنات کی آمد کا جشن منا رہے ہیں. بلند ترین صلوات پڑھیے گا محمد. سب سے پہلے بارگاہ رسالت پناہ میں نعت پاک کا خراج پیش کیا جائے گا، اور اس مرتبہ بھی وہ نام نامی آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ وہ پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہے. برادر بزرگ جناب میر صوفی صاحب جی، پیر صوفی صاحب جو کہ راجستھان سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں آپ کو مطلع کروں کہ آپ کے ساتھ ساتھ پہلی مرتبہ یہ رہبر الزمن بھی سننے کا شرف حاصل کرے گا جناب پیر صوفی صاحب.
لیکن اس سے قبل ان کی آمد کے لیے میں آپ کی بیداری چاہتا ہوں، آپ کی بیداری کا ثبوت چاہتا ہوں کہ آپ انہیں سننے کے لیے آمادہ ہیں یا نہیں۔ اور ایک بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک آپ آمادہ نہیں ہوں گے تو میں مائک سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہو کہ جشن شروع ہو چکا ہے اور آپ حضرات سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ آئیے حضرات، میں یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ بہار آئی ہے گلستان میں چمن میں بلبل چہک رہے ہیں۔ مصرع پہنچ گیا آپ تک؟ ساقیانہ سے میں آغاز کر رہا ہوں، صرف 2 بند پڑھوں گا آپ کے سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے، اور اس کے بعد صوفی صاحب ہوں گے اور آپ ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اتنے میں آمادہ نہیں ہوئے تو مجھے لامحالہ گفتگو آگے کرنی پڑے گی۔ بھائی آپ حضرات میری طرف متوجہ ہے نا؟ سنائی دے رہا ہے آپ حضرات کو؟ میری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں نا؟ بھائی وہاں پہ اگر جگہ نہیں تو آپ وہیں پہ بیٹھ جائیے جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہاں سے جب آپ کو کھڑا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے تو اچھا لگتا ہے، لیکن جو حضرات بیٹھ کے دیکھتے ہیں انہیں کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ یہاں پہ ابھی بدنظمی ہے، ابھی ترتیب سے تمام حضرات بیٹھے نہیں ہیں۔ بہار آئی ہے گلستان میں چمن میں بلبل چہک رہے ہیں، فضا میں خوشبو بسی ہوئی ہے، ہوا کے گیسو لٹک رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ساقینامے کے مصرے ہیں، مجھے یہ یقین ہے کہ سب نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو سمجھ رہے ہیں وہ میرے ساتھ بولتے چلیں۔ جی ہاں، جو حضرات سمجھ رہے ہیں وہ میرے ساتھ چلیں، بس ہلکا سا آپ حوصلہ دے دیجیے گا، میں شاید پیش کر دوں گا، لیکن اگر یوں ہی خاموشی رہی تو انشاءاللہ جب تک آپ نہیں بولیں گے جب تک میں شاید پیش کرنے والا نہیں ہوں۔ بہار آئی ہے گلستان میں چمن میں بلبل چہک رہے ہیں، فضا میں خوشبو بسی ہوئی ہے، ہوا کے گیسو لٹک رہے ہیں، سجا ہے میدان مودت ولا کے ساغر چھلک رہے ہیں، سنبھل کے بیٹھے ہیں پینے والے نہ پینے والے بہے ہیں، سنبھل کے بیٹھے ہیں پینے والے نہ پینے والے مہک رہے ہیں، نہ پینے والے بہک رہے ہیں۔ بہار میں یہ کہنا نہیں چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ نے مسلسل مجھے غالباً 6واں یا 7واں سال ہے، میں آپ کے سامنے کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں نوگاوں میں پڑھ رہا ہوں یا لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں یا ممبئی میں پڑھ رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں، لیکن یہ بیت واقعی نوگاوں میں پڑھ رہا ہوں، یہ کہہ کے پڑھنے جا رہا ہوں۔ بہار آئی ہے گلستان میں چمن میں بلبل چہک رہے، فضا میں خوشبو بسی ہوئی ہے، ہوا کے گیسو لٹک رہے، سجا ہے میخانہ مودت ولا کے ساغر چھلک رہے، سنبھل کے بیٹھے ہیں پینے والے نہ پینے والے بہک رہے، نہ پینے والے بہک رہے ہیں۔ تو امین گلشن کا فیصلہ ہے، بغیر سن لے غلام زادے، علی کے شیدا حلال زادے، علی کے دشمن ہر۔ امین گلشن کا فیصلہ ہے، بغیر سن لے غلام زادے، علی کے شیدا حلال زادے۔ توجہ کیجئے گا، نہ آئے جس میں ولا کی خوشبو وہ نسل پھولی پھلی نہیں ہے۔ نہیں، یہ مصرع تو سب سمجھ رہے ہیں نا، ہمارے نوجوان بھی میرا ساتھ دیں اگر واقعی مصرع آپ تک پہنچ گیا ہے۔ نہ آئے جس میں ولا کی خوشبو وہ نسل پھولی پھلی نہیں ہے، بغیر حب علی جو مہکے چمن میں ایسی کلی نہیں ہے۔ نہ آئے جس میں ولا کی خوشبو وہ نسل پھولی پھلی نہیں ہے، بغیر حب علی جو مہکے چمن میں ایسی کلی نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے شم وحدت بشر کے دل میں جلی تشریف ہے مولانا۔ ایک صلوات پڑھنے والے کریم محمد۔ بھئی جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں صلوات ان پر ساقط نہیں ہے، اگر سب مل کے صلوات پڑھیں تو آواز بلند اور بھی آواز گونجے گی، اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ پورے دل سے پڑھیں گے تو یہ آواز آپ کی جو ہے نجف اشرف سے جا کے ٹکرائے گی۔ بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد۔ نہ آئے جس میں ولا کی خوشبو وہ نسل پھولی پھلی نہیں ہے، بغیر حب علی جو مہکے چمن میں ایسی کلی نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے شم وحدت بشر کے دل میں جلی نہیں ہے، اگر خدا سا خدا نہیں ہے تو پھر علی سا علی نہیں، اگر خدا سا خدا نہیں ہے تو پھر علی سا علی نہیں ہے، تو پھر علی سا علی نہیں ہے۔ نصیری و اختیار اس کا بھی حرف کن سے جدا نہیں ہے، ارے علی کے بندے ہیں ہم بھی لیکن علی ہمارا خدا نہیں، علی کے بندے ہیں ہم بھی لیکن علی ہمارا خدا نہیں، علی کے بندے ہیں ہم بھی لیکن علی ہمارا نہیں۔ میں ہوش جون پوری صاحب کے مصرع آپ تک پہنچاتا ہوں۔ یا علامہ ضمیر اختر کے شاگرد رشید جناب عرفان صاحب لکھنؤ آئے تھے، ان کے ساتھ خمسہ میں تو انہوں نے پیشخانے میں 4 مصرے پڑھے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ پوچھا جو نصیری سے کسی نے ہے خدا کون، وہ بولا کہ تو پوچھنے والا ہے بھلا کون، وہ بولا کہ تو پوچھنے والا ہے بھلا کون، لانا نہ خدا کو کبھی حیدر کے مقابل، تو خود نہیں پہچان سکے گا ہے خدا کو۔ جناب ہوش جون پوری نے 4 مصرے کہے،
مجھے 3 مصرے سے کوئی بحث نہیں، لیکن چوتھا مصرع اگر واقعی اس میں حقیقت کی عکاسی ہے اور ذرا بھی حقیقت کی پرچھائی ہے تو آپ اس کی تائید فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ نصیری میں تجھے ہمت کی داد دیتا ہوں، نصیری میں تیری ہمت کی داد دیتا ہوں، تجھے برا نہیں کہتا بھلا نہیں کہتا۔ نصیری میں تیری ہمت کی داد دیتا ہوں، تجھے برا نہیں کہتا بھلا نہیں کہتا۔ جس اعتماد سے کہتا ہے تو علی کو خدا، کوئی خدا کو بھی ایسے خدا نہیں کہتا۔ جس اعتماد سے کہتا ہے تو علی کو خدا، کوئی خدا کو بھی ایسے۔ بس ایک شعر سنیے اور آپ کا شاعر نعت پاک کے حوالے سے جناب پیر جیلانی صوفی صاحب تشریف لا رہے ہیں، جشن مولود کعبہ ہے۔ اب شعر سن لیجئے جیسے آپ کی مرضی ہو۔ علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے ورنہ، علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا۔ علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا۔ آئیے حضرات تشریف لا رہے ہیں جناب پیر جیلانی صوفی صاحب، میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت پناہ میں نعت پاک کا خلاف پیش کریں اور ساتھ ہی ساتھ بارگاہ مولا میں منقبت کے اشعار بھی پیش فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد۔ حضرات گرامی، آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی خوش نصیب ہوں کہ اس بارگاہ عالی مقام میں میں بھی حاضر ہوں۔ نعت پاک سے پہلے ایک قطعہ سماعت فرما لیں۔ دل میں عشق دل میں عشق رسول ہو جائے، دل میں عشق رسول ہو جائے، یہ دعا بس قبول ہو جائے، یہ دعا بس قبول ہو جائے، یہ دعا بس قبول ہو جائے۔ گر تو پڑھ لی درود صلی علی رحمتوں کا نزول ہو جائے، رحمتوں کا نزول ہو جائے، رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ نعت پاک کا مطلع کر رہا ہوں۔ جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہوگی، جس کو سرکار جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہوگی، اس کی ٹھوکر میں زمانے کی حکومت ہوگی، اس کی ٹھوکر میں زمانے کی حکومت ہوگی، جس
जिसको सरकार, तवज्जो दूंगा शेर पे, तवज्जो दूंगा। जो वसीले के मुनकिर हैं उनके लिए मैं खास तौर से कर रहा हूँ। वो गदागर हो शहंशाह के वाइज यारो, वो गदागर हो शहंशाह के वाइज यारो, सबकी बख्शिश मेरे आका की बदौलत होगी, सबकी बख्शिश मेरे आका की बदौलत होगी, जिसको सरकार अर्ज करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। चूमने आएंगे हर रोज फरिश्ते उनको, चूमने आएंगे हर रोज फरिश्ते उनको, जिन लबों पर शहे कौनैन की मिदहत होगी, जिन लबों पर शहे कौनैन की मिदहत होगी, जिन लबों पर शहे, तवज्जो दूंगा शेर पे। नफ्सी नफ्सी का सरे हश्री आलम होगा, नफ्सी नफ्सी का सरे हश्री आलम होगा, अंबिया को भी मोहम्मद की जरूरत होगी, अंबिया को भी नफ्सी नफ्सी का सरे हश्री आलम होगा, अंबिया को भी मोहम्मद की जरूरत होगी। तवज्जो दूंगा मुक्तदी सारे नबी होंगे, खबर थी किसको, मुक्तदी सारे नबी होंगे, खबर थी किसको, एक दिन मेरे आका की इमामत होगी, एक दिन मेरे आका की इमामत होगी,
लूट सकता नहीं कोई भी लुटेरा उसको, लूट सकता नहीं कोई भी लुटेरा उसको, इश्क अहमद की तेरे पास जो दौलत होगी, इश्क अहमद की तेरे पास जो दौलत होगी, इश्क अहमद की। मैं अर्ज करता हूं, खौफ महशर जिन्हें होगा उन्हें होगा नजमी, खौफ महशर जिन्हें होगा उन्हें होगा नजमी, हम नबी वालों पे बस बारिश रहमत होगी, हम नबी वालों पे बस बारिश रहमत होगी, जिसको सरकार, पानी पी लो थोड़ा आपके साथ, शुरू करता हूं। मनकबत पढ़ने से पहले किताब करो समात फरमाएं। जैसे अभी नाजी मौलाना फरमाया कि किसी सुन्नी से पूछा तो कहा कि नहीं वो उसमें पैदा नहीं हुआ, काय में काबा शरीफ में पैदा नहीं हुआ, तो वो सुन्नी तो जरूर होगा मगर उनका मुनकिर था अकायद का। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे उसी बात को। गीता समाज में शाह ने मोतबर आए, शान शाह ने मोतबर आए, काबतुल्लाह में बेखतर आए, काबतुल्लाह में बेखतर आए, कोई देखे नसीब हैदर का, आंख खोली तो शे नजर आए, आंख खोली तो शे नजर आए। एक किताब और समाप्त फरमा लीजिए। जहां में हरी जगह है उनका चर्चा, जहां में
ہر جگہ ہے ان کا چرچا، علی شیر خدا فخر امم ہے، علی شیر خدا فخر امم ہے، علی کے گھر سے بٹتے ہیں خزانے، علی کے گھر سے بٹتے ہیں خزانے، یہ سر سے پاؤں تک جود و کرم ہے، یہ سر سے پاؤں تک جود و کرم ہے۔ اب منقبت کا مطلب سنیے، یہ جتنے بھی صوفی ہیں، توجہ ہوں گا صاحب، یہ تو خود بخوبی جانتے ہیں، نقش بندی سلسلے کو چھوڑ کر چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، ان سلسلے والوں کی جب تک حضرت علی سے نسبت نہیں ہوگی وہ فیضیاب نہیں ہو سکتے، اور ان کی نسبت کی بدولت ہی وہ شاہ ولایت ہیں، انہی کی وجہ سے ان کو ولایت مثلی ہے، ورنہ یہ پورے ہیں۔ مطلب کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ڈالی جدھر نگاہ، ڈالی جدھر نگاہ، ولایت علی کی ہے، ڈالی جدھر نگاہ، ڈالی جدھر نگاہ، ولایت علی کی ہے، اللہ کی زمین پہ حکومت علی کی ہے، اللہ کی زمین پہ حکومت علی کی ہے، ڈالی جدھر نگاہ۔ شیخ سماعت فرمائے۔ خیبر ہو کربلا ہو کے ہجرت رسول کی، خیبر ہو کربلا ہو، خیبر ہو کربلا ہو کے ہجرت رسول کی، ہر آئینے میں ایک ہی صورت علی، ہر آئینے میں ایک ہی صورت علی کی ہے،
توجہ سمجھ کعبہ خدا کا گھر ہے مگر یہ نہ بھولیے کعبہ خدا کا گھر ہے مگر یہ نہ بھولیے کعبے کا افتخار ولادت علی کی کعبے کا افتخار میں اہل مجلس کے لیے ایک شعر چھوڑ کے جا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا، سنی صاحب، خاص طور پہ توجہ چاہوں گا۔ اسلام کی رگوں میں، اسلام کی رگوں میں لہو ہے حسین کا، اسلام کی رگوں میں لہو ہے حسین کا، یہ وہ لہو ہے جس میں حرارت علی، یہ وہ لہو ہے جس میں حرارت علی کی ہے، مولا خطاب یوں ہی نبی سے نہیں ملا، مولا خطاب یوں ہی نبی سے نہیں ملا، دنیا کو تاب حشر ضرورت علی، دنیا کو تاب حشر ضرورت علی کی ہے، راہ خدا میں سارا گھرانہ لٹا دیا، بے مثل بے نظیر سخاوت